السلام علیکم ویورز آج ہم 3 ایسی بیماریوں پر بات کریں گے جو بہت ہی خطرناک سمجھی جاتی ہیں، اور یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جب ان کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ انسانی زندگی کو نگل لیتی ہیں۔ تو ویورز آج ہم بات کریں گے بیڈ سورس کے متعلق، بیڈ سورس کے جو زخم ہو جاتے ہیں، گینگرین کا مرض اس کے متعلق جس کے زخم بھی ہوتے ہیں، اور تیسرا مرض کینسر۔ تو یہ تینوں ہی مرض بہت ہی خطرناک ہیں، ان کا بر وقت علاج ہونا، ان کی تشخیص ہونا اور ایسے اسپیشل مریضوں کی کیئر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ 3 بیماریاں کچھ اس طرح کی ہیں کہ ان کے متعلق یا ان کا علاج ہر معالج نہیں کر سکتا۔ ان بیماریوں کا علاج صرف اور صرف وہ ہی معالج کر سکتا ہے جو ان 3 بیماریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ویورز سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیڈ سورس کے زخموں کے متعلق۔ بیڈ سورس کے جو زخم ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے مریض جو لاغر ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، انتہائی نگہداشت میں ہوتے ہیں اور بستر پر پڑے رہتے ہیں، اور ان کی مدافعتی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ خود سے کروٹ بھی نہیں لے پاتے۔ تو جسم کے مخصوص حصوں پر بستر کی طرف سے یا مخالف سمت سے پریشر بنتا ہے، دباؤ آتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ جب خون کا بہاؤ رکتا ہے تو جسم کے اس متعلقہ حصے کے خلیے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹیشوز مردہ کیفیت میں بدل جاتے ہیں۔ اگر بر وقت ان کا حل کر لیا جائے، ان کی تشخیص ہو جائے تو علاج آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مردہ سیل ہڈی تک پہنچ جاتے ہیں تو ہڈی تک پہنچنے سے ہڈی کے اندر بھی انفیکشن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر خون کے خلیوں کا جو انسانی جسم میں ایک خاص توازن ہوتا ہے وہ توازن بگڑ جاتا ہے۔ کچھ خلیے ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کچھ خلیے ضرورت سے زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں ایک ماہر معالج کا ہونا انتہائی ضروری ہے جو ان تمام تر کیفیات کو سمجھتا ہو اور ان کو ہینڈل کرنا بھی جانتا ہو کہ اس کیفیت کو کیسے، کس طرح اور کس طرح کا علاج مہیا کرنا ہے کہ یہ نارمل کنڈیشن میں ہو جائے گا۔ ویورز یہ پریشر جسم کے ان حصوں میں زیادہ بنتا ہے جہاں پر جسم کی ہڈیاں جلد کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ وہ مقام گردن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ مقام کوہنی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹخنوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بیک بون کا بھی ہو سکتا ہے۔ بیڈ سورس کا جو دوسرا زخم بننے کا سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو بستر پر کھینچا جائے، مریض کے جسم پر خراش پڑ جائے اور اس خراش کا بر وقت خیال نہ کیا جائے
تو تب بھی مریض اس بیڈ سورس کے زخم میں مبتلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا مریض، لاغر مریض جانے انجانے میں گر جائے، اور ایسا مریض ہمیشہ زیادہ تر کمر کے بل گرتا ہے یا سائڈ کے بل، تو اس صورتحال میں بھی زخم آ جائے اور مریض کی بلڈ سرکولیشن یا خون کا بہاؤ پہلے ہی اعتدال میں نہ ہو، تو اس صورت میں بھی یہ بیڈ سورس بن جاتے ہیں، اور یہ بیڈ سورس بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس طرح کے زخم جب ہڈی تک پہنچتے ہیں یا یہ ڈیڈ سیل ہڈی تک پہنچتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلڈ کے جتنے بھی سیل ہیں وہ اپنے اعتدال پر نہیں رہتے، ان کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، تو اسی بگاڑ کو کینسر کہتے ہیں۔ یہ کینسر بلڈ کے انڈر آئے گا، یعنی بعض لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ بلڈ کینسر ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، یہ جو زخم ہے یہ بھی کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسرا، یہ ہڈی کو متاثر کرتا ہے، اور اس کی متاثر کرنے کی کیفیت سے ہڈی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ویورز، کینسر کی تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ انسانی جسم میں ایسے خلیات کا زیادہ تعداد میں بن جانا جن کی انسانی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، یا خلیات کا بے لگام ہو جانا، کچھ خلیوں کا اپنی تحت حد سے زیادہ بڑھ جانا، اور کچھ خلیاجات کا حد سے زیادہ کم ہو جانا، اور اس بے ترتیب کیفیت کو کینسر کہتے ہیں۔ ویورز، گینگرین کا جو مرض ہے اس میں بھی بلڈ سرکولیشن بہت اہم درجہ رکھتی ہے۔ اگر مریض کے جسم کا بلڈ سرکولیشن جسم کے آخری حصوں پر پورا نہیں، اور پریشر نہیں رہتا، سرکل پورا نہیں ہوتا، تو جسم کے وہ حصہ بھی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کے وہ حصے کے جو خلیے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور جسم کے یہ جو زیادہ تر جسم کے حصے ہیں جو زیادہ تر اس بیماری میں گینگرین میں مبتلا ہوتے ہیں، گینگرین کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، وہ مریض کے پاؤں زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں، چونکہ یہ دل سے کافی دور ہوتا ہے، اور دوسرا مریض کے ہاتھ بھی اس بیماری کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، مریض کے ہاتھ کی انگلیاں۔ ویورز، زیادہ تر مریض اس بیماری میں شوگر کے جو مریض ہیں، کہ مریض کے جسم پر اگر کوئی زخم آتا ہے تو وہ بھی جلد ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر یہی کیفیت بیڈ سورس کے مریض میں موجود ہو، یعنی وہ شوگر کا بھی مریض ہو، تو پھر بھی اس کے یہ بیڈ سورس بہت مشکل سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور انتہائی نگہداشت سے ٹھیک ہوتے ہیں، جس میں نہ تو اس کا معالج کسی طرح کی غفلت برت سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے اپنے پیارے، اس کے اپنے لاحقین۔ ویورز، گینگرین کے زخم یہ بھی قابل علاج ہیں، اور ایسے مریض جو ابھی تک کاٹا کٹائی سے بچے ہوئے ہیں، چونکہ ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، صرف اور صرف اس کو ریموو کرو، اس کو کاٹ ڈالو، جبکہ یہ بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ بیماری کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے بیماری پھر بڑھتی جاتی ہے۔ ایک انگلی یا ایک پاؤں کی انگلی کٹنے سے ایک پوری ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، اسی طرح ایک ہاتھ کی انگلی کاٹنے سے
کٹنے سے شروع ہوتی ہے اور پورا بازو چلا جاتا ہے۔ ویورز، ایسی کیفیت سے، ایسی تکلیف سے بچنے کے لیے آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے علاج پر توجہ دیں۔ ویورز، ایسی کیفیات میں مبتلا مریض، ایسی بیماریوں میں مبتلا مریض ایک ماہر معالج کی بدولت سے ہی علاج میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جو ان کو بہت گہرائی سے سمجھتا ہو، ان بیماری کے متعلق بہت جانکاری رکھتا ہو اور اسے یہ معلوم ہو، اسے یہ علم ہو کہ اس کیفیت میں مجھے یہ طریقہ اپنانا پڑے گا، یہ علاج اپنانا پڑے گا۔ متعلقہ کیفیات کو دیکھتے ہوئے مریض کو ہدایات جاری کرتا ہو تو پھر یقیناً مریض اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتا ہے۔ مریض کی صحت پر مریض کی غذائیں کافی زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے متوازن غذاؤں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور غذاؤں کے اندر وٹامنس اور پروٹین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ معدنیات کا وافر ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ویورز، علاج، معالجہ، احتیاط اور غذائی احتیاط، یہ کوشش انسان کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے، اور سب سے بڑی اور اہم اور ضروری بات، مریض کا حوصلہ بندھائے رکھنا، مریض کے اندر زندگی کی امید پیدا کرنا، یہ علاج کا ایک حصہ ہے، یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے۔ اگر مریض کے اندر امید پیدا کر دی جائے، ایک آس لگا دی جائے، تو مریض یقیناً اللہ کے فضل سے تندرست ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ میں سے کوئی یا آپ کے پیاروں میں سے کوئی ایسا مریض اسی طرح کی کیفیات میں مبتلا ہے اور علاج معالجہ کروانے کے باوجود امید توڑ بیٹھا ہے، تو ایک بار آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ان تکلیفوں کا، آپ کی اس کیفیت کا ضرور علاج اور حل ہوگا۔ ویورز، ایسے مریض کا معائنہ کروانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس طرح کا مریض آپ میں سے کوئی ہے یا آپ کے پیاروں میں سے کوئی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ ہمارے سینٹر پر ضرور تشریف لائیں، ایک بار اس کا معائنہ کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے وہ اپنی اس بیماری سے ضرور بچے گا۔ اور اسی کے ساتھ اپنے اس معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ رحمان کو اجازت۔ خدا حافظ۔